بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تو آج ہم ویو جے ایس کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں. ویو جے ایس کی اس سیریز کو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. تو بغیر کسی دیر کے ہم انٹروڈکشن کی طرف چلتے ہیں. تو اس سے پہلے میں بتاتا چلوں اپنے بارے میں. میں عبداللہ اقبال ہوں اور میں ایک سافٹ ویئر انجینئر ہوں, پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں. تو چلتے ہیں ٹیبل آف کنٹینٹس دیکھتے ہیں. تو ٹیبل آف کنٹینٹ میں سب سے پہلے آتا ہے انٹروڈکشن. انٹروڈکشن میں کیا ہے کہ ہم دیکھیں گے کہ فریم ورک کے بارے میں, ویو جے ایس کے فریم ورک کے بارے میں, ویو جے ایس کیا ہے وغیرہ, اور ہمیں فریم ورک کی ضرورت کیوں ہے. اس کے بعد ہم دیکھیں گے وائی یوزڈ ویو جے ایس, ویو جے ایس ہی کیوں نہیں دوسرے فریم ورک. اس کے بعد ہم دیکھیں گے انسٹالیشن کے فیزز. تو چلتے ہیں انٹروڈکشن کی طرف. انٹروڈکشن میں سب سے پہلے آ جاتا ہے فریم ورک. فریم ورک کیا ہوتا ہے کہ جنیرک فنکشنالٹیز ہیں جو ہم ڈیولپر کو پرووائڈ کی جاتی ہیں, جو کہ کوڈ لائبریریز ہو سکتی ہیں, ٹولز ہو سکتے ہیں, اور ادر سیٹ آف انسٹرکشنز جو کہ ہمارے لیے اویلیبل ہوتی ہیں, جو لائک اے پی ایز وغیرہ, تو جنہیں ہم کوڈنگ کے دوران استعمال کر سکیں اور اپنا وقت بچا سکیں. تو اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے. اوبویسلی جب ہم چاہیں گے کہ ہمارا وقت بچے, تو وقت بچنے سے کیا ہوگا کہ پروڈکٹیوٹی انکریز ہوگی. اس سے کیا ہوتا ہے کہ یوزر کو بجائے اس کے کہ وہ مختلف چیزوں کو سیکھ کے اکٹھا کرے, اس کی بجائے یہ ہوتا ہے کہ یوزر کو کچھ لائبریریز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں. یوزر میں ورڈ یوز کر رہا ہوں. ڈیولپر کو کچھ فنکشنالٹیز, جنیرک فنکشنالٹیز پرووائڈ کر دی جاتی ہیں, جسے وہ استعمال کرتے ہوئے وہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو انکریز کرتا ہے, اپنی ایفیشنسی کو انکریز کرتا ہے. تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک کی طرف. وائی ویو جی ایس. وائی ویو. تو ویو اس لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ ہمیں یہ سیکھنے میں آسان ہے, اسی ٹو لرن ہے. اس کی بہت ہی زیادہ کوڈ ایگزامپلس وغیرہ پڑھی ہیں, اور یہ مارکیٹ میں نیو ہے. جو سب سے زیادہ اس کی ایک ویلیو رکھنے والی چیز ہے کہ مارکیٹ کا رجحان اس کی طرف بھی ہے, یعنی یہ مارکیٹ اٹریکٹیو بھی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اگر آپ کا مطلب یہ ٹوٹلی یوزر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ ویو جی ایس کو کیوں استعمال کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ اگر ایک بندہ اینگولر کو پسند کرتا ہے, تو اینگولر میں کچھ ایسی فنکشنالٹیز ہیں جو اسے پسند ہیں, وہ آپ کو ویو میں بہت کم ملیں گی. ظاہر سی بات ہے, اینگولر اور بھی فریم ورک ہے اور یہ بھی فریم ورک ہے, تو دونوں میں کافی ساری سملیرٹیز ہیں. لیکن بعض ایسی چیزیں ہیں جو اینگولر میں نہیں ہیں, اس میں ویو میں پائی جاتی ہیں یا ریئیکٹ میں پائی جاتی ہیں. تو سمپلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریئیکٹ اور اینگولر کے کرکس کو ویو کہا جاتا ہے. تو ایک مختصر سا جواب یہ بنتا ہے کہ اگر آپ کی چوائس ہے تو آپ ویو جے ایس استعمال کریں گے, وگرنہ آپ دوسرے فریم ورکس پر شفٹ ہو سکتے ہیں. اس میں کوئی باؤنڈری نہیں ہے کہ بندہ کہے کہ ہاں کہ ویو آپ کے لیے بہتر ہے, بہترین ہے. نہیں, یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس کے وہ فیچرز پسند نہ آئیں جو اس میں موجود ہیں, لیکن وہ دوسرے یوزرز کو اٹریکٹیو لگ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ایک بندے کو وہ چیز پسند آئے اور دوسرے کو نہ آئے. تو یہ بہتر یہی ہوتا ہے کہ کہا یہ جائے کہ بجائے اس کے یہ کہا جائے کہ یہ ٹوٹلی یوزر ڈیپینڈنٹ ہے کویشچن کہ وہ ویو جے ایس کو کیوں استعمال کرنا چاہتا ہے. تو میرے نزدیک جو ہے کہ میں ویو کو کیوں استعمال کرتا ہوں,
میں ویو کو اس کی ایکسٹرا فنکشنالٹیز کی وجہ سے پسند کرتا ہوں. مطلب مجھے ریئیکٹ نیٹیو اور اینگولر کی جو چیزیں پسند ہیں وہ چیزیں اس میں اویلیبل ہیں. تو میرے لحاظ سے یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. تو نیکسٹ دیکھتے ہیں کہ کون سے ورژن سے سٹارٹ کرنا بہتر رہے گا. تو ورژننگ میں اس کا یہ ہے کہ ویو 2 بھی ہے اور ویو 3 بھی ہے. تو ویو 2 جو ہے وہ سٹیبل ورژن ہے اور ویو 3 جو ہے اس میں اپڈیٹس بہت زیادہ آ رہی ہیں. تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ 2021 میں آپ کو اگر آپ ویو جی ایس سیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ورژن بیسٹ جو رہے گا وہ ہے ویو 2. ویو 2 میں کیا ہے کہ کچھ فنکشنالٹیز آپ کو کم تو ملیں گی لیکن اسٹارٹ اپ کے لیے یہ بہتر ہے. اسی لیے موسٹ آف دا جو کنٹینٹ ہے نا ویب سائٹ پہ وہ آپ کو ویو 2 کے حساب کے ملے گا. ویو 3 میں جو مطلب اپڈیشنز آ رہی ہیں اور اس کا جو کنٹینٹس ہے وہ آپ کو ابھی دیکھنے میں کم ہی ملے گا. لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ویو 3 پہ کام چل رہا ہے تو وہ ساتھ ساتھ اس کا کنٹینٹ بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں. تو کہا یہ جا سکتا ہے کہ اگر آپ بہترین سٹارٹ اپ لینا چاہتے ہیں تو ویو 2 سے سٹارٹ کیجیے. اس کی پری ریکوزٹس کیا ہیں؟ پری ریکوزٹس میں یہ ہے کہ آپ کو بیسک نالج ہونا چاہیے HTML کا, CSS کا اور جاوا اسکرپٹس کا. ان تینوں کا مطلب آپ کو بیسک فنکشنالٹیز پتہ ہو. مطلب HTML کا پتہ ہو کہ ٹیگز کس طرح لگا سکتے ہیں, اس کے ٹیگز کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں, CSS کیا ہے, کلاس کو کس طرح استعمال کرنا ہے, ID کو کس طرح استعمال کرنا ہے, جاوا اسکرپٹ میں ویریبلس کیا ہیں, فنکشنز کیا ہے, اگر آپ کہیں کہ ایکما اسکرپٹ 6 سے ابو ورژن ہے تو اس میں کلاسز وغیرہ کے ہیں. تو یہ میٹر کرتا ہے لیکن آپ کو بیسک پتہ ہو کہ مطلب جاوا اسکرپٹ میں فنکشن وغیرہ کس طرح ہم استعمال کرتے ہیں یا ویریبلس کس طرح ڈکلیئر ہوتے ہیں وغیرہ, یہ چیزیں بس پری ریکوزٹس میں آتی ہیں. تو نیکسٹ کویشچن ہے کیا ہمیں ایڈوانس نالج کی ضرورت ہے؟ تو ایڈوانس نالج بہترین ہے. اگر آپ کے پاس ایڈوانس نالج ہے تو سب سے بہتر ہے. مطلب HTML, جاوا اسکرپٹ یا CSS یا بوٹ اسٹریپ یا پوما وغیرہ کا آپ کو ایڈوانس نالج ہے تو وہ ایک پلس پوائنٹ ہے. اگر آپ کے پاس نہیں ہے, آپ کے پاس بیسکس ہیں تو ویل اینڈ گڈ ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. یہ اسٹارٹ اپ ویو جے اسٹارٹ اپ کے لیے بہترین رہے لیکن بیسکس کا ہونا لازمی ہے. تو نیکسٹ چلتے ہیں انسٹالیشن کی طرف. تو انسٹالیشن کے لیے سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز موجود ہونی چاہیے وہ ہے نوڈ جی ایس. ٹھیک ہے, نوڈ جی ایس کو انسٹال کرنے کے لیے ہم اس کی ویب سائٹ کی طرف جاتے ہیں جو کہ بیسیکلی یہ لنک آپ کو پرووائڈ کر دیا گیا ہے. آپ اس لنک پہ جائیں گے اور آپ کیا کریں گے کہ جو LTS ورژن ہے, لانگ ٹرم سپورٹ, جو کہ ریکمینڈڈ بھی ہے کہ بہت سارے یوزرز اسے استعمال کرتے ہیں, تو آپ LTS ورژن کو استعمال کریں. LTS ورژن کو استعمال کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سٹیبل ورژن ہوتا ہے. دوسرے ورژن کا یہ ہے کہ وہ اپڈیٹ ہو رہا ہوتا ہے, اس میں کچھ کہہ لیں کہ اپڈیشن وغیرہ کا ایشو آ جاتا ہے. تو یہ سٹیبل ورژن ہوتا ہے LTS. تو نوڈ جی ایس کا LTS ورژن ہی آپ استعمال کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں بھی ہم وہ بریفلی دیکھیں گے, لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم اسٹیپس کس طرح اٹھائیں گے. اس کے بعد آپ نے CMD میں یا ٹرمینل میں آپ نے جب آپ نے انسٹال کر لینا ہے نوڈ جی ایس, تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ سمپلی آپ نے ٹائپ کرنا ہے npm -version. تو اس سے کیا ہے کہ جب آپ ٹائپ کریں گے تو آپ کو یہ معلوم پڑ جائے گا کہ آپ کون سا نوڈ کا ورژن استعمال کر رہے ہیں. تو مطلب انسٹال ہونے کے بعد وہ آپ کو یہ بتا دے گا کہ ہاں جی آپ کے پاس نوڈ کا یہ ورژن استعمال ہے, یعنی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اینی ویئر آپ کے کمپیوٹر میں. تو اس کے بعد آپ نے ویو کے
انسٹالیشن کرنی ہے. ویو کی انسٹالیشن بہت سمپل ہے. جس طرح ہم نے npm ورژن کیا تھا اسی طرح آپ لکھیں گے npm انسٹال -g ایٹ ویو اور CLI. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ npm view CLI کو view CLI کیا ہے کہ کمانڈ لائن ہے انٹرفیس. ویو کا کمانڈ لائن انٹرفیس اور ویو مطلب ایک کمپلیٹ پیکج کے طور پہ وہ انسٹال ہو رہا ہوگا. اور -t کا مطلب ہے گلوبلی، یعنی آپ کسی بھی فولڈر سے اگر ایکسیس کرنا چاہیں مطلب اوور آل کمپیوٹر میں آپ کے لیے اویلیبل ہوگا. اگر آپ -t نہیں لگاتے ہیں تو جس فولڈر میں آپ انسٹال کر رہے ہوں گے بس اسی فولڈر میں یہ ایکسیسیبل ہوگا. تو بہتر یہی ہے کہ -t استعمال کریں اور اس کے بعد -t یا گلوبل پورا لکھ لیں. یہ آپ کی چوائس ہے. تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ ویو CLI ورژن آپ ٹائپ کریں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ ویو CLI کا کون سا ورژن استعمال کر رہے ہیں. تو چلتے ہیں انسٹالیشن کی طرف. تو یہاں میں نے کروم کھول لیا ہے. کروم میں ہم کیا کریں گے Node.js سمپلی ٹائپ کریں گے اور اس کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں گے. تو بجائے اس کے کہ یہاں پہ میں جا کے پھر ڈاؤن لوڈس میں جاؤں ڈائریکٹ ہی ڈاؤن لوڈس پہ چلے جاتے ہیں. تو ڈاؤن لوڈس میں میرے پاس ونڈوز ہے تو میں ونڈوز کے لیے ونڈوز انسٹالر لوں گا. چاہے آپ یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں 64 بٹ یا 32 بٹ، یہ آپ کی مرضی ہے. تو اسے ہم یہاں پہ کلک کریں گے اور یہ اپنی ڈاؤن لوڈنگ اسٹارٹ کر لے گا. اس کے بعد آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے. تو چلتے ہیں فولڈر. میرے پاس آلریڈی ڈاؤن لوڈڈ ہے تو میں ڈاؤن لوڈ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. تو CMD کی طرف چلتے ہیں اور کمانڈس کو دیکھتے ہیں کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے. اوکے. تو کمانڈس کچھ یوں ہیں کہ npm آپ نے Node.js انسٹال کر لیا تو ہم چیک کریں گے Node.js کو کہ انسٹال ہوا ہے یا نہیں. سو لیٹس اسٹارٹ. اوکے. یہ کچھ وقت لے گا، تب تک کے لیے میں ویڈیو پاس کر دیتا ہوں. اوکے. یہ آ چکا ہے. میرے پاس جو ورژن ہے npm کا وہ ہے 6.14.13. تو اس سے اب اوپر والے جو ورژن ہے آپ ان کے لیے یہ استعمال کر سکتے ہیں، 6 ہو یا 6 سے اوپر ہو. اس کے بعد ہم چیک کریں گے کہ میرے پاس انسٹالیشن کے لیے ہم سمپلی کیا کریں گے npm install -c at view CLI. یہ کمانڈ رن کریں گے اور رن کرنے سے کیا ہوگا کہ view CLI انسٹال ہونا شروع ہو جائے گا. تو مجھے انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں، میرے پاس آلریڈی انسٹالڈ ہے. تو میں چیک کر لیتا ہوں کہ میرے پاس انسٹالڈ ہے یا نہیں. تو دیکھتے ہیں CLI ورژن. تو اس کا ورژن آ چکا ہے. میرے پاس 4.5.13 ورژن چل رہا ہے. تو 4.5 سے ابو آپ کوئی بھی ورژن استعمال کر سکتے ہیں. ہاں یہ ویو CLI کا ورژن ہے، ویو کا نہیں ہے. تو ویو کا ورژن میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح سلیکٹ ہوتا ہے، وہ ہم پروجیکٹ میں دیکھیں گے. تو اسے پریشان نہ ہوئیے گا کہ یہ 4 ورژن ہے اور ہم بات کر رہے تھے کہ 2 ورژن استعمال کریں گے. تو یہ 4 ورژن ویو CLI کا ہے، یعنی کمانڈ لائن انٹرفیس کا ہے. تو نیکسٹ فیز میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طرح ویو کو انسٹال کرتے ہیں. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ اور اپنا خیال رکھیے گا.
ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.